السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے احمد راؤ کا ناول ذل، ایپیسوڈ 13. صبح کا وقت تھا. اذلان اپنا سوٹ کیس پکڑے لائلہ کا انتظار کر رہا تھا. تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ایک کمرے کے اپارٹمنٹ سے نکلتی دکھائی دی. پھر اس نے ایک نظر اٹھا کر اذلان کو دیکھا. اذلان کو اس سب کے متعلق ابھی مت بتانا. اس سے یہ سب چھپانا غلط ہے، لیکن ابھی جتنے کم لوگ اس بارے میں جانیں اتنا اچھا ہے. پاکستان جا کر بے شک تم اسے سچ بتا دینا. جینا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. اس کا دل چاہا کہ وہ اذلان کو سب حقیقت بتا دے، مگر وہ جانتی تھی کہ حقیقت جان کر اذلان پاکستان کبھی نہیں جائے گا، اور جینا کے پلان کو سر انجام دینے کے لیے اس وقت اس کا پاکستان جانا ضروری تھا. اذلان نے رائڈ پہلے ہی بک کروا لی تھی. اس نے مسکرا کر لائلہ کو دیکھا. وہ بھی مسکرا دی. پھر اس نے آگے بڑھ کر لائلہ کا سوٹ کیس تھاما. وہ دونوں سوٹ کیس ڈگی میں رکھوانے کے بعد واپس آیا. پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا. لائلہ پچھلی نشست پر براجمان ہوئی اور اذلان آگے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھا. اس نے ہاتھ میں تھامے فون پر ڈائل پیڈ کھولا. پھر یزین کا نمبر ملایا. وہ جانے سے پہلے تمام ناراضگی دور کرنا چاہتا تھا. وہ اس کا دوست تھا. وہ کیسے اسے بھول سکتا تھا؟ لیکن اگر یزین یہی چاہتا تھا تو وہ یزین کی خوشی کی خاطر اسے اپنی شکل دوبارہ کبھی نہیں دکھائے گا. اس نے یزین کا نمبر مٹا دیا. وہ ناراضگی دور کیے بنا ہی یزین کا شہر چھوڑ کر جا رہا تھا، یہ جانے بنا کہ وہ کبھی دوبارہ اس سے مل بھی پائے گا یا نہیں. لائلہ آج کافی خاموش بیٹھی تھی. دماغ میں جینا کا خیال بار بار آ رہا تھا. اب تم کیا کرو گی جینا؟ وہ جینا کو سنبھالے کھڑی تھی. دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی. اس نے غیر ارادی طور پر ایک نظر اٹھا کر جینا کے چہرے کو دیکھا، پھر اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی. اچانک لائلہ کی چھٹی حس نے کچھ اشارہ کیا. کیا جو میں سوچ رہی ہوں وہ سچ ہے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی. ہاں، تم صحیح سوچ رہی ہو. اس نے ایک تیکھی نگاہ لائلہ پر ڈالی. وہ جانتی تھی کہ اگر وہ لائلہ کی جگہ ہوتی تو وہ کیا سوچتی. آخر وہ دونوں ایک جیسی تھیں. میں وہی کروں گی جو پلان کا حصہ تھا. میں پلان نہیں بدلوں گی. وہ سپاٹ سی کھڑی زیان کو گھور رہی تھی. آنکھوں کے آگے چھایا منظر دھندلا گیا. وہ دونوں ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے. چند لمحوں بعد ان کا جہاز اپنی منزل کی طرف گامزن ہوا اور لائلہ سلطان وہاں سے جا چکی تھی. اسے ہلکا ہلکا ہوش آ رہا تھا. آنکھوں کے آگے چھایا اندھیرا اجالے میں تبدیل ہونے لگا. اس نے سر اٹھا کر ارد گرد جھانکا. وہ کہاں ہے؟ اسے یہاں کون لایا؟ کل رات کو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ بیک وقت اتنے سارے سوالات اپنے دماغ سے کر رہا تھا. اس نے ہاتھ میں تھاما چاقو کسی لڑکی کی جانب بڑھایا تھا، پھر یکدم اس کا سر گھومنے لگا تھا. منظر دھندلانے لگے تھے، اور پھر جب وہ دوبارہ ہلکے ہلکے ہوش میں آنے لگا تھا تو کسی نے اس کی گردن میں کچھ چبھویا تھا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. اس نے نظر اٹھا کر سامنے کرسی پر بیٹھی لڑکی کو دیکھا. وہ رات کے مقابلے میں بہت پرسکون بیٹھی تھی. کافی کے گھونٹ مزے سے بھرتے ہوئے وہ اخبار پڑھ رہی تھی. زیان نے اس کے پاس بڑھنا چاہا. وہ اس کی جان لے لے گا. پھر اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ وہ زنجیروں میں قید ہے. اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھے ہوئے تھے. اس نے زور لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ زنجیر میں بری طرح جکڑے ہوئے تھے. وہ اپنی پوری قوت لگاتے ہوئے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا، مگر یہ سب بیکار تھا. اس کے پاؤں میں بیڑیاں ڈلی ہوئی تھیں. وہ اپنی جگہ سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیٹ کے گرد ایک زنجیر بندھی تھی جو کہ پیچھے دیوار سے جڑی ہوئی تھی. اوہ، تم اٹھ گئے. گڈ مارننگ. اس نے مسکراتے ہوئے زیان کی جانب دیکھا جو اسے خونخوار نگاہوں کے ساتھ گھور رہا تھا. کافی پیو گے؟ ویل، کافی تو یزین کو پسند ہے. تمہیں کیا پسند ہے؟ بتاؤ، وہی بنا دیتی ہوں. اس کی آنکھوں میں غصے کے مارے سختی اتری. اس کا دل چاہا کہ وہ اس لڑکی کا سارا خون پی جائے.
میرا خون پینے کا سوچنا بھی نہیں. اس وقت تم میری قید میں ہو. اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر کرسی سے اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھی. وہ اب تک بس اسے گھور رہا تھا. چند لمحوں میں ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ پوری طرح سے جینا کے رحم و کرم پر ہے. وہ اس کی قید میں تھا. رہائی کیسے حاصل ہوگی؟ اس کا جواب جاننے کے لیے اسے جینا سے بات کرنی تھی. وہ بالآخر جینا سے بات کرنے کے لیے تیار تھا. ان کا کئی بار آمنا سامنا ہوا تھا لیکن کبھی بھی صحیح سے بات نہیں ہوئی تھی. مگر اب دونوں کے لیے ایک دوسرے سے بات کرنا بے حد اہم تھا کیونکہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت تھی. باب پنجم، ماتے بسات. گھر میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی. وہ بے حد آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. سیڑھیوں کے اختتام پر ایک دروازہ تھا. وہ دروازے کے پاس آ کر رکی. دائیں جانب ایک پن کوڈ مشین تھی. اس نے مشین میں پن ڈالا. چند لمحوں میں دروازہ خود بخود کھل گیا. وہ لاؤنج میں داخل ہوئی، پھر جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی. کمرے کی لائٹ جلائی تو ہر سمت سرخ روشنی پھیل گئی. وہ نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی تھی. نوٹس بورڈ ایک ہی شخص کی تصویروں سے بھرا پڑا تھا. اس نے اپنے سرخ چقے کا ہڈ اتارا. اس کا چوغا رات کے اندھیرے میں سیاہ معلوم ہوتا تھا، مگر روشنی میں غور سے دیکھنے کے بعد اس کا اصل رنگ پتہ چلتا تھا. وہ اپنے سیاہ بالوں میں انگلی پھیرتے ہوئے مستقل بورڈ پر نگاہیں جمائے کھڑی رہی. پھر اس نے میز سے ایک کاغذ اٹھایا، سرخ مارکر کے ساتھ اس پر کچھ لکھا. اس کے بعد پن کی مدد سے کاغذ کو بورڈ پر چپکایا. پھر وہ 2 قدم پیچھے آئی. ان تمام تصویروں کے دائیں طرف وہ پرچی لٹک رہی تھی جس پر زیان یزدان لکھا تھا. وہ کھل کر مسکرائی. تمام راستے صاف دکھائی دے رہے تھے. اب وقت تھا اپنی چال چلنے کا. وہ بے بسی کے ساتھ بیٹھا ارد گرد نظر گھما رہا تھا. وہ اس وقت کہاں ہے؟ یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا. اس کے سامنے کوئی لڑکی کرسی پر بیٹھی تھی. وہ اسے پہچانتا تھا. اس نے اپنے دماغ پر زور دینے کی کوشش کی. اچانک ہی اس کے دماغ کی ایک ایک رگ میں درد ہونے لگا. ہر طرف دھند چھا گئی. اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے کمزور ہو گئی تھی. اس لمحے وہ کچھ بھی صحیح سے پروسیس نہیں کر پا رہا تھا. اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہا. یوں کہ وہ اپنے ہی جسم میں قید ہو کر رہ گیا تھا. وہ اپنے ہی بدن کو قابو نہیں کر پا رہا تھا، جیسے کوئی اور اس پر قابو کیے بیٹھا تھا. اس نے اپنے ہلتے لبوں کو دیکھا لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن نہیں پایا. اسے تمام تر مناظر دکھائی دے رہے تھے لیکن سب کچھ اس کی سوچ سے باہر تھا. وہ یزین تو تھا مگر یزین نہیں تھا. کوئی دوسرا شخص اس پر حاوی تھا. یہ سب کرنا بیکار ہے. ایسا کرنے سے زنجیر نہیں ٹوٹے گی. اس نے فرسٹ ایڈ باکس میز پر رکھتے ہوئے زیان کو دیکھا جو کب سے زنجیر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. پھر وہ ہاتھ میں پانی کا گلاس اور صاف کپڑا تھامے زیان کی جانب بڑھی. زیان چوکنا ہو گیا. اعصاب تن گئے. اس نے کچھ سوچنے کے لیے دماغ پر زور دیا. اچانک ہی اس کے سر کے پچھلے حصے میں درد ہونے لگا. وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی. زیان جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھا، پھر اپنے دونوں ہاتھ تیزی کے ساتھ جینا کی گردن کی طرف بڑھائے. ایک جگہ آ کر اس کے بڑھتے ہاتھ رک گئے. اس نے مڑ کر دیکھا. زنجیر کی حد ختم ہو گئی تھی. اس نے زور سے زنجیر کو کھینچا. صرف 2 انچ زنجیر مزید ہوتی تو جینا کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوتی. پتا ہے، میں میتھس میں ہمیشہ سے اچھی تھی. سب کیلکولیٹ کر کے تم سے اتنے فاصلے پر بیٹھی تھی. جانتی تھی تم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ زیان پر اپنی ذہانت جتا رہی تھی. وہ جواب میں خاموش رہا. اپنا سر جھکاؤ، مجھے تمہارے زخم پر مرہم لگانا ہے. وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا. غصے کی بدولت اس کی سانسیں تیز تیز چل رہی تھیں. سیاہ آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی. تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالآخر وہ بول پڑا. زخم میں نے دیا ہے، مرہم بھی میں ہی رکھوں گی. اس نے اپنے دانتوں کو بھینچا. بند مٹھی کی لرزش بتا رہی تھی کہ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا، لیکن وہ بس اسے گھورتا رہا. اس کی آنکھیں، کچھ تھا ان میں.
زیان کو اس کی آنکھیں بہت عجیب لگی تھیں۔ جلدی کرو، اپنا سر جھکاؤ، کوئی جراثیم زخم کے اندر چلا گیا تو بیٹھے رہنا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر زیان کے سر کو چھونا چاہا۔ زیان نے جھٹ سے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ سیریسلی، تم کرنا کیا چاہتی ہو؟ پہلے تم نے مجھے ادھر قید کیا اور اب تم اچھا بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ ہر لفظ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے کی سختی بڑھتی گئی۔ خون کی گردش تیز ہونے کی وجہ سے اس کا جسم تپ رہا تھا۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کب کیا چاہتی ہے اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اب جب کہ میں جانتی ہوں کہ تم ہی یزین ہو اور تم ہی زیان ہو تو میں تمہیں کیسے تکلیف دے سکتی ہوں؟ اگر تمہیں تکلیف ہوگی تو یزین کو بھی تکلیف ہوگی، اور یزین کو کوئی تکلیف پہنچے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ نرمی کے ساتھ بولی۔ زیان کے برعکس وہ بہت پرسکون بیٹھی تھی۔ بکواس، یہ عاشقی معشوقی تم یزین کے ساتھ ہی کرنا۔ میں زیان ہوں، مجھے یزین کی طرح کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا، اور ایک بات یاد رکھنا، موقع ملتے ہی تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو۔ ایک ایک جملہ چبا چبا کر ادا کیا گیا۔ میں تمہارے بارے میں سب جانتی ہوں زیان۔ اس نے گہری سانس بھری۔ تم یزین کی آلٹر ایگو ہو، تم اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے، لیکن آہستہ آہستہ تم اس کی شخصیت پر غالب آنے لگے۔ تم نے اسے کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے آج تک تم نے کتنے قتل کیے ہیں۔ وہ سب تو یزین کی حفاظت کے لیے نہیں تھا۔ وہ زیان کے بدلے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سچ کہا تم نے، تم یزین نہیں ہو، تم کبھی یزین ہو بھی نہیں سکتے۔ تم ایک ذل ہو، تم صرف یزین کا استعمال کر رہے ہو۔ وہ بے یقینی اور غصے کے ساتھ زمین کو تکنے لگا۔ جینا اتنا سب کیسے جانتی تھی؟ کون تھا وہ جس نے اسے یہ سب بتایا؟ تم نے مجھے ہلکا سمجھ کر بہت بڑی غلطی کر دی زیان۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جان پاؤں گی؟ یزین کے ماضی کو تلاش کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ جارڈن اور ڈاکٹر ایون تو یاد ہوں گے تمہیں؟ ڈاکٹر ایون کے نام پر اس کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ اس نے کتنی کوشش کی تھی یزین کو ایون سے دور رکھنے کی، پھر وہ کس طرح دوبارہ اس کی زندگی میں آ گیا۔ کیا تمہیں ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے؟ تمہاری وجہ سے یزین کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تم اس کے محافظ تھے اور الٹا تم نے کیا کیا؟ اسے غیر محفوظ کر دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ میں وہ کرتا ہوں جو میرا دماغ کہتا ہے۔ دنیا کو وہ غلط لگتا ہے تو لگے، مجھے صحیح لگتا ہے تو میں کروں گا۔ وہ شانے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ میں نے جو کیا میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ میں وکٹم کارڈ نہیں کھیلوں گا اور نہ ہی اپنے کیے کو جسٹیفائی کروں گا۔ مجھے قتل کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے خون پینا پسند ہے، لوگوں کو تڑپانا، انہیں موت کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا، بہت مزہ آتا ہے اس میں۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ سج گئی۔ اس نے جیسے یہ بات جینا کے تاثرات دیکھنے کے لیے کہی تھی۔ وہ زیان کے قریب بڑھی، پھر چند لمحے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا۔ تو پھر ایک قتل میرے لیے بھی کر ڈالو۔ زیان لمحے بھر کو ساکت ہوا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ اچانک اسے اپنی گردن جھکتی محسوس ہوئی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھنا چاہا لیکن اس کی گردن مزید جھکتی گئی۔ جینا اس کی گردن میں پڑی بیڑی کی زنجیر کو زمین میں لگے کنٹے کے اندر ڈال رہی تھی۔ ابھی زیان زور سے اپنی گردن جھٹکتا کہ جینا نے زنجیر کو تالا لگا دیا۔ زیان کا سر مکمل طور پر جھک چکا تھا۔ وہ غصے کے ساتھ دہاڑا۔ سرخ چہرے پر کنپٹی کی رگ واضح تھی۔ تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گی۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا۔ مجھے قید کرنے کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا۔ پرفیکٹ، سر ذرا کم ہلاؤ، مجھے زخم کو دھو کر پٹی بھی کرنی ہے۔ وہ اس کی دھمکیوں کو نظر انداز کر گئی۔ زیان کی آنکھیں انگاروں کی طرح لال ہو گئیں۔ وہ شدید طیش میں تھا۔ جینا نے زخم کے گرد جمع خون صاف کیا، پھر آرام کے ساتھ دوائی لگاتے ہوئے اس کے سر پر پٹی باندھی، اور وہ بس غصے کے مارے پھنکارتا رہ گیا۔
پٹی کرنے کے بعد اس نے گردن والی زنجیر کھول دی اور جھٹ سے پیچھے لپکی۔ اس نے اپنی گردن اٹھائی۔ سیاہ غسیلی آنکھوں میں جینا کا عکس نمایاں تھا۔ وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ دن کے وقت کیفے میں رش کم دکھائی دیتا تھا۔ لیزا نے کافی کا ایک گھونٹ بھرتے ہوئے اپنی گھڑی میں وقت دیکھا، پھر ادھر ادھر نظر گھمائی۔ چہرے پر بے چینی پھیل گئی۔ وہ شاید کسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں لیٹ ہو گئی۔ وہ جلدی جلدی لیزا کے سامنے آ کر بیٹھی۔ تم اسی دنیا میں رہتی ہو؟ اچانک کدھر غائب ہو جاتی ہو؟ کل رات بھی مجھے بتائے بغیر تم پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھیں۔ اس نے ہاتھ باندھے، آنکھوں میں خفگی کے لیے جینا کی جانب دیکھا۔ کل رات مجھ پر حملہ ہوا تھا۔ ریلیکس، میں ٹھیک ہوں۔ لیزا کے چہرے کے اڑتے رنگ کو دیکھ کر اس نے جلدی سے دوسرا جملہ ادا کیا۔ یہ آخر کب تک چلے گا؟ جینا، تم اتنی بے وقوفوں والی حرکتیں کیسے کر سکتی ہو؟ تمہیں پولیس میں رپورٹ کرنی چاہیے۔ اب تو تمہاری وہ دوست بھی ادھر نہیں ہے، اب کون کرے گا تمہاری حفاظت؟ اب اس کی نوبت نہیں آئے گی، بہت جلدی سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے لیزا کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ وہ اسے سب حقیقت کیسے بتائے؟ نہ جانے لیزا کیسا برتاؤ کرے گی۔ اپنا فون مجھے دو۔ لیزا نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ ایک لمحے کو سوچنے کے بعد جینا نے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کافی دیر چپ رہنے کے بعد وہ بے چینی کے عالم میں بول اٹھی۔ تمہارے موبائل میں ٹریکر لگا رہی ہوں۔ کم سے کم مجھے تو پتا رہے گا کہ تم اس وقت کدھر ہو۔ اگر تم کسی مصیبت میں ہوئی تو میں جلد سے جلد تمہارے پاس پہنچ جاؤں گی۔ لیکن لیزا، لیکن کچھ نہیں۔ ہاں، میں جانتی ہوں میں اکیلی ان خطرناک لوگوں سے نہیں لڑ سکتی، لیکن میرے باڈی گارڈز ہمیشہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اس لیے تم ریلیکس رہو۔ اس کی بات پر جینا ہلکے سے مسکرائی، پھر ایک دم اس کے دماغ میں کچھ کلک کیا۔ مسکراہٹ گہری ہو گئی، راستہ مزید صاف دکھائی دینے لگا۔ لیزا، اب جو میں تمہیں بتانے جا رہی ہوں تمہیں غور سے سننا ہوگا۔ وہ لیزا کے مزید قریب جھکی، آواز بے حد ہلکی ہو گئی۔ ہاں ہاں بولو۔ اور پھر تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ لیزا نے اس بات میں سر ہلایا۔ جینا بولتی گئی اور لیزا سنتی گئی۔ 10 منٹ بعد لیزا کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ اسے یزین اور زیان کی سب حقیقت بتا چکی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایسے ہی بیٹھا تھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی۔ اس کی تمام تر کوششیں بیکار گئی تھیں، لیکن اسے جلد از جلد ادھر سے نکلنا تھا۔ تم کچھ کھاؤ گے؟ کچھ لاؤں تمہارے لیے؟ وہ تہخانے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اندر داخل ہوئی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے کرسی پر آ کر بیٹھی۔ اس کا جسم مکمل طور پر گہرے سرخ رنگ کے چوغے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے چوغے کا ہڈ سر سے اتارا، پھر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں ترتیب دی۔ وہ اس کا سرخ چوغا دیکھ کر لمحے بھر کو ٹھٹکا۔ اسے کچھ یاد آ رہا تھا، مگر کیا؟ فی الحال ان باتوں کا وقت نہیں تھا۔ مجھے ضرورت سے زیادہ اچھے لوگ پسند نہیں، اور نوٹنکی باز لوگ تو زہر لگتے ہیں۔ ہاں کے غصے سے پھیرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ تو ہم مدعے کی بات کر لیں، تاکہ مجھے بھی زیادہ اچھا بننے کی اداکاری نہ کرنی پڑے۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ جمائے اپنی کرسی ذرا آگے کھینچی۔ مجھے گھما پھرا کر بات کرنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے سیدھی بات کروں گا۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو، بدلے میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ جواب میں ایک زوردار قہقہہ فضا میں بلند ہوا۔ تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو، یا میرے ماتھے پر پاگل لکھا ہے؟ وہ سنجیدگی کے ساتھ زیان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو ہی بے وقوف۔ عقل مند ہوتی تو مجھے قید کرنے کی غلطی نہ کرتی۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ کل کو ڈیمن واپس آ جائے گا اور میری گمشدگی کا سن کر وہ اپنے 100 کتے تمہارے پیچھے لگائے گا، پھر تم یا وہ جنگلی بلی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ جینا کے چہرے کی سختی مزید بڑھ گئی۔ تو تم بھی اس کے جنگلی کتوں میں سے ایک ہو جو اس نے میرے پیچھے لگایا تھا۔ جینا کی بات سنتے ہی اس کی مسکراہٹ دب گئی۔ وہ پھر سے غصے کے عالم میں اسے گھورنے لگا۔
جانتے ہو، 15 سال کی عمر سے میں نے بس ایک ہی چیز کا خواب دیکھا ہے، اپنے باپ کا بدلہ لینے کا خواب، جس کو پورا کرنے کے لیے میں کچھ بھی کر گزروں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر 2 قدم آگے بڑھائے اور زیان کے سامنے آ کر زمین پر بیٹھی۔ اس 12 سال کے عرصے میں نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، نہ جانے کتنی دفعہ میرا حوصلہ ٹوٹا، میری ہمت جواب دے گئی تھی، کتنے ہی لوگوں نے میرے ارادے جان کر مجھے روکنے کی کوشش کی، مجھے یہی کہا گیا کہ میں کمزور ہوں، بے وقوف ہوں۔ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کیا ان میں تکلیف تھی؟ نہیں، ان میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو نہ وہ بیان کر سکتی تھی اور نہ وہ سمجھ سکتا تھا۔ لیکن ایسا کوئی بھی لمحہ نہیں تھا جب مجھے ایسا لگا ہو کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے خود پر یقین تھا، مجھے جینا ایلیسڈر پر یقین تھا، مجھے راستے بنانے آتے ہیں زیان یزدان۔ دیکھنا، میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گی اور تمہیں میری مدد کرنی ہی ہوگی۔ تو جاؤ لے لو اپنا بدلہ، لیکن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ اس نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ جینا نے دوبارہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ زیان نے اسے ٹوکا، اور میرے سامنے یہ تقریر کرنا بند کرو، مجھ پر یہ کچھ اثر نہیں کرنے والی، فضول میں میرے کانوں میں درد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بے نیازی کے ساتھ ابرو اچکاتے ہوئے بدمزہ ہوا۔ اسے کیا لگا تھا کہ وہ اس کے سامنے جذباتی تقریر کرے گی اور وہ مان جائے گا؟ بے وقوف! مدد تو تمہیں میری کرنی ہی پڑے گی، وہ غصے میں دبا دبا چلائی۔ اور وہ کیوں؟ وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ کیونکہ تمہاری آزادی میرے ہاتھ میں ہے، اور میں تمہیں تب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو۔ ہرگز نہیں! ابھی بھی وقت ہے، مجھ سے ہاتھ ملا لو۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن اگر آپ کا بھی دشمن ہو تو وہ دوست نہیں ہوتا۔ چلو تم نے مانا تو صحیح کہ ڈیمن تمہارا دشمن ہے، کل تک تم اسے قتل کرنے کے لیے بھی مان جاؤ گے۔ میں صبح پھر آؤں گی، امید ہے تب تم میری بات سمجھو گے۔ وہ زیان کو دکھانے کے لیے پیکا سا مسکرائی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی، اور وہ پیچھے سے غصے میں تلملاتا رہ گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا چوغا اتار دیا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی مسلسل کچھ سوچ رہی تھی، جب اس کا ہاتھ میں پکڑا فون بجنے لگا۔ اس نے تیسری رنگنگ پر ہی فون اٹھا لیا۔ تم دونوں خیریت سے پہنچ گئے؟ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ ذرا سکون سے بیٹھی۔ ہاں، تم بتاؤ پلان کیسا جا رہا ہے؟ فون کے دوسری جانب سے لائلا کی آواز ابھری۔ جیسا میں نے سوچا تھا، زیان کو منانا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسے قید کیے پورا 1 دن ہو گیا ہے، لیکن وہ اب تک اپنی بات پر قائم ہے۔ کیا پورے دن میں یزین سامنے آیا؟ میں نے کل رات ہی اس ڈس آرڈر کے بارے میں ریسرچ کی ہے۔ یزین کا کوئی ٹریگر پوائنٹ ہوگا جب زیان ایکٹیو ہوتا ہوگا۔ تمہیں وہ ٹریگر پوائنٹ تلاش کرنا چاہیے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس وقت میں صرف زیان کے بارے میں سوچ رہی ہوں، مجھے اسے کس طرح راضی کرنا ہے۔ ویسے تمہیں لگتا ہے تم ٹھیک کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ یزین ہی زیان ہے، اور پھر بھی تم اس کے ہاتھوں قتل کروانا چاہتی ہو۔ اگر یزین کو یہ سب پتہ چلا، تمہیں نہیں لگتا کہ وہ ٹوٹ جائے گا؟ لائلا کی بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ پھر چند پل اس نے خاموشی کے ساتھ سوچا۔ اسے اپنا دل ٹوٹا محسوس ہوا۔ جینا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر نرمی کے ساتھ اپنے سینے کو تھپ تھپانے لگی۔ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں لائلا۔ جینا نے جھٹ سے فون کاٹ دیا، پھر بے چینی کے ساتھ کمرے میں چکر لگانے لگی۔ کیا میں صحیح کر رہی ہوں؟ دل میں ابھرتا سوال اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ بس یہی ایک سوال تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ گہری کشمکش میں تھی۔ آخر کوئی اور چارہ بھی تو نہ تھا۔ اسے ماضی کے مناظر یاد آنے لگے۔ وہ فراک پہنے گھر کے دروازے کی جانب لپکی تھی۔ سامنے ایک سرخ صندوق پڑا تھا۔ اس نے صندوق کھولا۔ اندر اس کے باپ کے جسم کے ٹکڑے تھے جنہیں فرائی کیا گیا تھا۔ ہیلیسٹر کا کٹا سر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔
اس کی سرمئی آنکھیں نکال لی گئی تھیں۔ وہ زور سے چلائی تھی، چلاتے چلاتے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہوش میں واپس آئی تو ایلیسٹر ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ وہ کتنی راتیں، کتنے دن یوں ہی تڑپتی رہی تھی۔ وہ چلا چلا کر ایلیسٹر کو آواز دیتی تھی۔ وہ تکلیف میں تھی، بے حد تکلیف میں، مگر اس کی مدد کرنے کوئی نہیں آیا۔ اس کا باپ مر گیا، اس کی پوری دنیا لٹ چکی تھی۔ وہ آج بھی اسی طرح تڑپ رہی تھی۔ اسے اپنی ٹانگیں بے جان محسوس ہوئیں۔ وہ دھڑم سے فرش پر جا گری۔ اسے سانس نہیں آ رہی تھی۔ وہ منہ سے لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ ایلیسٹر کا چہرہ آنکھوں کے آگے گردش کرنے لگا۔ وہ رو رہا تھا، وہ ڈرا ہوا تھا۔ اسے کچھ شیطان بری طرح مار رہے تھے۔ وہ انہیں بچانا چاہتی تھی لیکن وہ بے بس تھی۔ نہیں، میں بے بس نہیں ہوں، میں بدلہ لوں گی۔ آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ جو میں کر رہی ہوں غلط ہے یا صحیح میں نہیں جانتی، بس اتنا جانتی ہوں کہ ڈیمن کو خون میں لت پت دیکھ کر ہی میری روح کو سکون ملے گا۔ بس یہی ایک راستہ ہے۔ وہ خود غرض بن گئی تھی، کیونکہ دنیا کا ایک ہی اصول ہے، مار دو یا مٹ جاؤ، اور وہ مٹ جانے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور نوٹس بورڈ کی سمت قدم بڑھائے۔ نوٹس بورڈ یزین کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا جسے وہ گھورنے لگی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی یزین، میں تمہیں زیان سے بچا لوں گی، میں تمہیں سب سے بچاؤں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، دیکھنا میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ شاید خود کو یقین دلا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی ہی دیر وہ یوں ہی کھڑی یزین کی تصویروں کو گھورتی رہی۔ رات کے اندھیرے ہر طرف چھا گئے تھے۔ زیان کے زنجیر میں بندھے ہاتھ اب بھی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اس نے اپنے بازو نیچے کرنے کی کوشش کی۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کے بازو یوں اٹھنے کی وجہ سے شدید درد کر رہے تھے۔ وہ کب سے اس درد کو برداشت کر رہا تھا۔ فک! زیان غصے میں دہاڑا۔ نہ تو وہ اچھے سے کھڑا ہو پا رہا تھا، نہ ہی صحیح سے بیٹھ پا رہا تھا۔ اسے شدید بھوک بھی لگی ہوئی تھی، جسم درد سے چور ہو رہا تھا، لیکن اس نے پورا دن یہ سب جینا کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اس کے سامنے نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں۔ وہ جینا کے آگے ہتھیار نہیں ڈالے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، پھر اپنے دماغ پر زور دیا۔ کوئی اس کے اندر سے چلا رہا تھا، یوں کہ کئی گھنٹوں قید رہنے کے بعد کوئی احتجاج کر رہا تھا۔ کوئی تھا جو اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے خود پر دباؤ ڈالتے ہوئے تمام تر آوازوں کو دبانے کی کوشش کی، اور لمحے بھر میں ہی دماغ میں گھومتی آوازیں بند ہو گئیں۔ زیان ایک بار پھر سے اس جسم پر مکمل طور پر قابو پا چکا تھا۔ وہ نچلا ہونٹ دبائے ہلکا سا مسکرایا۔ وہ زیان تھا جو بے حد طاقتور تھا۔ اس کا ہر بار غالب آنا طے تھا۔ یزین، تم مجھے کبھی قابو نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ میں ہی غالب رہوں گا، کیونکہ میں زیان یزدان ہوں۔ میں حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ کوئی مجھے قابو نہیں کر سکتا، کوئی نہیں۔ مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اور جینا ایلیسٹر، تمہارا میرے ہاتھوں مرنا طے ہے۔ تم ہمارے بارے میں سب جان گئی ہو، اسی لیے تمہارا زندہ رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہاں سے نکلتے ہی میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ جو راز وہ کئی سالوں سے دبائے بیٹھا تھا، جینا وہ راز جان چکی تھی۔ اس کا مرنا لازمی تھا۔ سیاہ گھٹاؤں نے اڈمبرا کو گھیرا ہوا تھا۔ آسمان پر سیاہی کے بیچ سرخی بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آج بارش کی جگہ خون کی ندیاں بہیں گی۔ وہ لونا کو کھانا ڈالتے ہوئے یزین کے گھر سے باہر نکلی۔ تیز طوفانی ہواؤں میں اس کا سرخ چوغا اڑ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ اسی تہہ خانے میں موجود تھی۔ وہ اسے بنا پلک جھپکائے غسیلی آنکھوں سے تک رہا تھا۔ جواب میں وہ بھی اسے گھورنے لگی۔ تو کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ پھر وہ اس کے سامنے کرسی جما کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں سے جانے دو اور بدلے میں تمہاری جان بخش دوں گا۔ وہ اب تک اپنی بات پر قائم تھا۔ آنکھیں تھکن سے چور تھیں، مگر ان میں سرخی برابر تھی۔
چہرے پر چھائی تکلیف اس نے جنا کے آتے ہی جھٹ سے چھپا لی تھی۔ اس کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا، جیسے اسے کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں ایسا کروں گی؟ وہ تنزیہ مسکرائی۔ کبھی نہیں۔ جھٹ سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ ایک بار میرے ہاتھ کھول دو، پھر میں بتاتا ہوں کہ تم کیا کرو گی اور کیا نہیں۔ اتنی بھولی نہیں ہوں میں، تمہیں دیکھ کر لگتا بھی نہیں ہے۔ چالاک لومڑی ہو تم۔ اس نے حقارت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہارے ساتھ یہاں بچوں کی طرح لڑنے نہیں بیٹھی۔ یا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ 2-3 دفعہ ہم ایسے کیوٹ کپل کی طرح لڑیں گے اور پھر آہستہ آہستہ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی اور میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گی؟ وہ اس کی بات پر کھل کر مسکرایا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ انٹرسٹنگ، تمہارے خوابوں میں بھی مجھے تم سے محبت نہ ہو۔ اس کی بات پر وہ چہرے کی سختی دور کرتے ہوئے ہنسی، پھر دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے اس کے قریب بڑھی۔ اور میں چاہتی ہوں کہ ایسا کبھی ہو بھی نہیں۔ بہت ہو گئی گھما پھرا کر بات، اب میں سیدھا مدعے پر آتی ہوں۔ زیان نے بے نیازی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اس کی کسی بات میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ آج رات کو ڈیمن ایڈنبرا واپس آ رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ وہ لمحے بھر کو حیران ہوا، پھر چونک کر جینا کی جانب دیکھا۔ اور پھر تم میرے سامنے اس کا قتل کرو؟ وہ بدمزہ ہوا، پہلے ہی پتا تھا کہ وہ یہی بات کرے گی۔ اور اس سب میں میرا کیا فائدہ ہے؟ بدلے میں تمہیں جانے دوں گی، وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ اگلے ہی لمحے زیان کا زوردار قہقہا کمرے میں گونجا۔ ڈیمن نے مجھے 1,00,000 پاؤنڈ دیے ہیں تمہیں پکڑنے کے لیے۔ تو تمہیں پیسے چاہیے؟ کتنی رقم لوگے ڈیمن کو مارنے کی؟ ویسے اتنے پیسوں کا کرتے کیا ہو تم؟ تنزیہ نگاہ زیان پر ڈالی گئی۔ پہلی بات، میں ان پیسوں کا جو بھی کروں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، ہاں مجھے پیسے چاہیے، مگر تم مجھے افورڈ نہیں کر سکتی، تو بہتر ہے مجھے یہاں سے جانے دو، ورنہ تمہاری موت میرے ہاتھوں پکی ہے۔ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا۔ اس نے صاف گوئی کے ساتھ جواب دیتے ہوئے جینا کو دیکھا۔ اگر تم ڈیمن کو مار دیتے ہو تو سوچو، تم اس گینگ پر حکومت کر سکتے ہو، تم مزید طاقتور ہو جاؤ گے، سب تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ صرف ایک ڈیمن کی موت ہم دونوں کے راستے آسان کر سکتی ہے۔ تمہیں میری موت کچھ فائدہ نہیں دے گی، صرف تمہاری موت میرا راستہ آسان کر سکتی ہے۔ ڈیمن کو آج نہیں تو کل میں مار ہی دوں گا، مگر تم میرا راز جان چکی ہو، تمہیں کیسے زندہ چھوڑ دوں؟ یہ جانتے ہوئے کہ تم یزین کے کتنے قریب ہو، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ جنا لمحے بھر کو چپ ہوئی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے زیان، یزین ایسا کبھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ پر امید تھی، اسے یزین پر یقین تھا۔ یزین کو میں کنٹرول کرتا ہوں، وہ مجھے نہیں۔ میں جو چاہوں کروں، یزین مجھے روکنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ پورے اعتماد کے ساتھ بولا۔ جینا خاموش ہو گئی، پھر اپنا سر جھکائے کچھ سوچنے لگی۔ اچانک اس کے سیاہ چوغے کی اندرونی جیب میں رکھا فون بجنے لگا۔ دونوں نے باری باری ایک دوسرے کو دیکھا۔ زیان نے ہاتھ اپنی جیب میں ڈالنے کی کوشش کی، مگر اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پایا۔ مجھے فون اٹھا کر دو۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ میں تمہارے پاس آؤں گی تو تم مجھے کچھ نہیں کرو گے؟ اس نے متلاشی نگاہوں کے ساتھ زیان کو دیکھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ڈیمن کو میرے قید ہونے اور اس سب میں تمہارا ہاتھ ہے، اس کا پتہ نہ چلے، تو مجھے فون اٹھا کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ غصے میں دبا دبا چلایا۔ تمہارا ریکارڈ اچھا ہوتا تو میں تمہاری بات کا اعتبار کر بھی لیتی۔ میں نے کہا مجھے میرا فون اٹھا کر دو، میں تمہیں کچھ نہیں کروں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ جنا ایک لمحے کو کانپ اٹھی، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی، چوغے کی جیب سے فون باہر نکالا۔ اس نے کال اٹھاتے ہوئے فون کو اسپیکر پر لگا دیا اور زیان بس غصے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ زیان، فون کی دوسری جانب سے آواز آئی۔ زیان کے اشارہ کرنے پر جینا نے فون اس کے قریب کیا۔ ہاں، سن رہا ہوں۔
اس نے نگاہ اٹھا کر جینا کو دیکھا جو بے حد غور کے ساتھ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، ڈیمن کو ہمارے پلان کا پتہ چل گیا ہے، وہ جان گیا ہے کہ ہم گینگ کو اس کے خلاف کر رہے ہیں، تمہیں چوکنا رہنا ہوگا، وہ آج واپس آتے ساتھ سب سے پہلے تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اور ابھی اس کی بات جاری تھی کہ جینا نے فون کاٹ دیا۔ زیان کا چہرہ مزید تن گیا۔ ڈیمن کو اس سب کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ ولمارٹ میں کوئی تو ایسا تھا جو اس کے خلاف چال چل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈیمن اسے مارنے کی کوشش کرے اسے کچھ کرنا ہوگا، اور اس سب کے لیے اس کا یہاں سے نکلنا ضروری تھا۔ زیان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، اگلے ہی لمحے جینا کی کھنکتی ہنسی ہر سمت گونجی۔ کافی کچے پلان بناتے ہو تم تو۔ وہ افسوس میں سر ہلا رہی تھی۔ میرا پلان کچا نہیں تھا، کل کوئی مجھے بے وقوف کہہ رہا تھا۔ وہ طنزیہ مسکان بکھیرے زیان کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگ پھولی ہوئی تھی، ڈھیلے اعصاب سختی کے ساتھ تن گئے تھے۔ تو اب تم خود ہی بتا دو، ڈیمن کو مارنے اور میری جان بخشنے کے بدلے تمہیں کیا چاہیے؟ میں سب کرنے کے لیے تیار ہوں، ہم ایک فیئر ڈیل کر سکتے ہیں۔ میں تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرنے والا، میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں۔ وہ اتنی آسانی سے کیسے مان جاتا؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو زیان، ڈیمن اس وقت ہم دونوں کا دشمن ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ اپنی فضول کی انا کو ایک طرف رکھ کر سوچو۔ وہ اتنا ڈھیٹ کیوں تھا؟ جینا کا دل چاہا وہ اپنا سر کسی دیوار میں دے مارے۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو، ڈیمن سے بچنے کے بہت سے طریقے ہیں میرے پاس۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے ڈرپوک ہوگے، اگر پتا ہوتا تو میں تم پر اپنا وقت ضائع نہ کرتی۔ تمہیں ڈیمن سے اتنا ڈر لگتا ہے، آخر کو اس کے پالتو کتے جو ہو، اپنے مالک سے ڈرو گے ہی۔ اس نے حقارت کے ساتھ زیان کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ میرا مالک نہیں ہے، نہ ہی میں اس کا پالتو ہوں۔ وہ تیش میں آتے ہوئے چلایا۔ اس کے جسم کی تمام رگیں پھول رہی تھیں، بدن غصے میں جل رہا تھا۔ میں اسے ماروں گا، ضرور ماروں گا، لیکن ابھی نہیں۔ ولمارٹ کے تمام لوگ ابھی میری طرف نہیں ہوئے ہیں، ایسے میں کوئی بھی میرے خلاف جا سکتا ہے۔ میں اس وقت اکیلا ہوں اور ڈیمن کی حکومت کو الٹنے کے لیے باقی لوگوں کا ساتھ ہونا لازم ہے۔ جب بادشاہ کوئی چال چلتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ باقی پیادے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا وہ اکیلا رہ جائے گا، کیونکہ کمزور لوگوں کا جھکاؤ ہمیشہ ہی طاقتور کی طرف ہوتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے ہر کوئی اسی کی پیروی کرتا ہے، لیکن خیر تمہارا اس سب سے کوئی تعلق نہیں، تم تو ایک عام سے پیادے ہو، ایک عام پیادے کی طرح ہی سوچو گے، ایک ایسا پیادہ جو اپنے ہی بادشاہ کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، تم بھی مارے جاؤ گے۔ وہ زیان پر ہنس رہی تھی، اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ زیان نے غصے کے مارے اپنے دانت کھینچ لیے۔ میں تمہیں یہاں سے ایسے نہیں جانے دوں گی، اگر آج رات میری موت لکھی ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر مروں گی، ہم مریں گے تو ساتھ مریں گے۔ ڈیمن اب مزید انتظار نہیں کرے گا، وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آئے گا اور پھر وہ ہم دونوں کو ایک ساتھ مار دے گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں میرے ساتھ مل کر ڈیمن کی بساط کو الٹنا ہے یا… وہ جملہ مکمل کیے بنا خاموش ہو گئی۔ زیان نے لمحے بھر کو جینا کو دیکھا، پھر زنجیروں میں بندھے اپنے ہاتھوں کو۔ وہ یوں بے بسی کے ساتھ نہیں مرنا چاہتا تھا، وہ ڈیمن کی بساط الٹے گا چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ جینا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، آخر کار وہ مان ہی گیا۔ تو بتاؤ کیا چاہیے تمہیں؟ فی الحال تو چیز کیک اور کافی چاہیے۔ کافی صرف یزین کو نہیں، مجھے بھی پسند ہے۔ وہ پرسکون سے انداز میں کندھے ڈھیلے چھوڑے بیٹھا تھا۔ جینا نے ایک چپتی نگاہ اس پر ڈالی، لیکن پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں کولڈ کافی پیتا ہوں، اسے پیچھے سے زیان کی آواز آئی۔ جینا نے تل میں لاتے ہوئے زور سے دروازہ بند کیا۔ دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پر وہ کھل کر مسکرایا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، آؤنا تیار بیٹھی تھی،
کچھ دیر بعد ان کی واپسی کی فلائٹ تھی۔ وہ ڈیرن کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اس کے قریب آیا، پھر نرمی سے اس کے گال چھوئے۔ تم بہت پیاری ہو آؤنا، تم جانتی ہو نا تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اس نے آرام کے ساتھ آؤنا کا ہاتھ تھاما۔ آؤنا کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا۔ کاش عرض سے پہلے تم میرے خلاف نہ گئی ہوتی تو ہم ہمیشہ خوش رہتے آؤنا۔ سالوں بعد اسے وہ ڈیرن نظر آیا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ کاش ہماری کوئی اولاد ہوتی، ہمیں ایک بچہ کر لینا چاہیے تھا۔ آج وہ ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آؤنا سمجھ نہ پائی۔ پھر کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو ڈیرن نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ میں جانتا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو، لیکن اس کے لیے ڈیڈ کبھی نہ مانتے، اور ویسے بھی مجھے ہمیشہ سے بچے نہیں پسند، یہ بس بڑھتی عمر کا تقاضا ہے۔ وہ سر جھکائے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ آونا بھی اس کے ساتھ جا بیٹھی۔ تمہیں بچے کیوں نہیں پسند ڈیرن؟ اس نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ ڈیرن کی آنکھوں میں تکلیف اتری۔ سوال بہت سادہ تھا مگر جیسے اس سوال نے اسے توڑ دیا تھا۔ کیونکہ میں اپنے بچوں کو اپنے جیسا بنتے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جو نفسیاتی پن میرے باپ سے مجھ میں منتقل ہوا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرے بچوں میں بھی منتقل ہو۔ میں اس جنریشنل ٹراما کو توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ڈیڈ کو مارا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری اولاد مجھے مارے۔ بس اسی خوف کی وجہ سے میں نے کبھی اولاد کی خواہش نہیں کی۔ آونا نے اس کی کمر تھپ تھپائی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اپنے ڈیڈ کا ذکر کرتے ہوئے اس کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو پرسکون کر لیا۔ میں نے بہت قتل کیے ہیں، بے قصور لوگوں کو تڑپایا ہے، تمہیں بھی تکلیف پہنچائی ہے، لیکن جانتی ہو سب سے مزے کی بات کیا ہے؟ مجھے کسی بھی چیز کا ذرا سا بھی افسوس نہیں ہے۔ چہرے پر چھائی مسکان گہری ہو گئی۔ اس کی کمر تھپ تھپاتے آونا کے ہاتھ تھم گئے۔ مجھے بہت مزہ آتا ہے انسانوں کو تڑپتا دیکھ کر۔ مجھے انسانی خون سے عشق ہے۔ چیختے چلاتے تڑپتے انسانوں کی سسکیاں سن کر میرے کان پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جب وہ اپنی زندگی کے لیے مجھ سے بھیک مانگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے میں ان کی زندگیوں کا مالک ہوں۔ اس کا پرجوش قہقہا کمرے میں گونجا۔ وہ اپنے طاقت کے نشے میں چور تھا۔ آونا اس سے الگ ہو گئی۔ میں نے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزاری ہیں، لیکن جس لڑکی کے ساتھ آج میں رات گزارنے والا ہوں وہ بہت خاص ہے۔ اس کے ساتھ مزے کرنے کے بعد میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اسے اتنا تڑپاؤں گا کہ اس کی روح تک کانپ اٹھے گی۔ وہ مجھ سے خود موت کی بھیک مانگے گی۔ وہ آج رات میرے ہاتھوں نہیں بچ پائے گی۔ وہ شاید اپنے آپ سے بات کر رہا تھا۔ آنکھیں چمک رہی تھیں، چہرے پر کمینی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ آونا نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ وہ اس شخص کے نفسیاتی پن کی کبھی عادی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں چیز کیک والی ٹرے تھامے دوسرے ہاتھ سے زیان کو کیک کھلا رہی تھی۔ بھوک کی شدت حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ بنا کوئی بحث کیے چپ چاپ جینا کے ہاتھ سے کیک کھا رہا تھا۔ کیک ختم ہونے کے بعد جینا نے کافی والے مگ میں اسٹرا ڈال کر زیان کی جانب بڑھایا۔ وہ منہ میں اسٹرا ڈالے کافی پی رہا تھا۔ تو اب کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ وہ کافی کی آخری گھونٹ بھر چکا تھا۔ میں ڈیمن کو مارنے کے لیے راضی ہوں۔ تم نے صحیح کہا تھا، تمہارا اور میرا دشمن ایک ہی ہے۔ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ڈیمن کو مارنے کے بعد تم مجھے کچھ نہیں کرو گے؟ وہ کافی کا مگ واپس میز پر رکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ ڈیل کرنی ہوگی۔ کیسی ڈیل؟ تم یزین کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ گی۔ وہ بڑے آرام سے کہہ رہا تھا، جیسے یہ بہت معمولی سی بات تھی۔ جینا اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ اگر تم اس کی زندگی سے نہیں جاؤ گی تو مجھے تمہیں مارنا ہوگا۔ فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ اس نے گردن کو ارد گرد گھماتے ہوئے لاپرواہی کے ساتھ کہا۔
وہ چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں بولی، پھر زیان کی جانب بڑھی۔ یزین میری زندگی میں تب آیا تھا جب میں سب کچھ کھو چکی تھی۔ اس نے مجھے جینے کی امید دلائی۔ ایک وہی ہے جو میری سنتا ہے، جو میرے کہنے پر سب کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسے ایک دن کے لیے نہ دیکھوں تو مجھے سکون نہیں آتا، کیونکہ میں اس سے obsessed ہوں۔ وہ میری زندگی کا کل اثاثہ ہے۔ یزین صرف میرا ہے۔ زیان خاموشی کے ساتھ اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں پر مت جانا، جھوٹی ہیں یہ۔ اور زیان نے اگلے ہی لمحے محسوس کیا کہ وہ اس کی آنکھوں کو نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ وہ اسے اپنی آنکھیں پڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ زیان نے دوسری جانب دیکھا تو جینا نے اپنی بات مکمل کی۔ لیکن ساری زندگی میں نے ایک امید کے ساتھ گزاری ہے کہ ایک دن میں اپنا بدلہ لوں گی، اور اپنے بدلے کے اتنے قریب پہنچ کر میں واپس نہیں ہٹوں گی۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ میں یزین کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ تم اپنی زندگی جینا، میں اپنی زندگی جیوں گی، اور یزین، اسے کبھی کچھ نہیں پتا چلے گا۔ دی ہیپی اینڈنگ۔ اپنی بات ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں کے تاثرات بدل گئے۔ وہ بنا کچھ بولے بس اسے گھورتا گیا۔ کہا نا، میری آنکھوں پر مت جانا، یہ جھوٹ کہتی ہیں، ان میں فریب بستا ہے، یہ تمہیں لے ڈوبیں گی۔ آنکھیں مزید گہری ہو گئیں۔ اسے جانا کے چہرے پر بس آنکھیں ہی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ کچھ اور دیکھ ہی نہیں پایا۔ میں ڈوبنا چاہوں گا، پچھتاؤ گے۔ زیان نہیں پچھتاتا۔ ان آنکھوں کی گہرائیوں میں ڈوب کر ہی میں فیصلہ کر پاؤں گا کہ تم اعتبار کے قابل ہو یا نہیں۔ میں انسان کی زبان سے زیادہ اس کی آنکھوں پر یقین کرتا ہوں۔ سیاہ آنکھیں سرمئی آنکھوں پر جم گئیں۔ تو پھر دیکھو میری آنکھوں میں اور بتاؤ کہ میں اعتبار کے قابل ہوں یا نہیں۔ وہ مزید اس کے قریب آئی۔ ہر سو اندھیرا چھانے لگا۔ زیان اس کی آنکھیں بے حد قریب سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ کئی لمحے ان میں دیکھتا رہا اور اس نے وہی دیکھا جو جینا اسے دکھانا چاہتی تھی۔ میرے ہاتھ کھولو۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اعتبار کے قابل نہیں تھی، کم سے کم زیان کے لیے تو نہیں، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ 1 منٹ۔ وہ پیچھے ہٹی، پھر چند منٹ میز پر جھکی کھڑی رہی۔ اس نے اپنے چوغے کے اوپر والی جیب سے پین نکالا۔ پین کے ڈھکن میں ایک منی کیمرہ لگا تھا۔ کیمرے کے سائڈ پر ایک مائکرو چپ تھی۔ اس نے میز پر پڑی یو ایس بی کے اندر چپ ڈالی، پھر لیپ ٹاپ میں یو ایس بی لگائی۔ چند لمحوں بعد وہ لیپ ٹاپ لے کر زیان کے پاس آئی۔ جارڈن کا بیان، ڈاکٹر ایون کی رپورٹ، اور سب سے بڑھ کر کل جو تم نے اعتراف جرم کیا تھا، وہ اس چپ میں محفوظ ہے۔ یہ سب میں کسی کو آگے فارورڈ کر چکی ہوں۔ اگر مجھے کچھ بھی ہوا تو تمہاری حقیقت دنیا کے سامنے آ جائے گی، اور پھر تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ اس نے ای میل آئی ڈی چھپاتے ہوئے اسکرین اس کے سامنے کی۔ زیان کے چہرے کی نرمی پوری طرح غائب ہو گئی۔ غصے سے اس کا منہ دوبارہ سرخ پڑ گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اپنی حفاظت کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گی۔ جب تک میں محفوظ ہوں تم بھی محفوظ ہو۔ ڈیمن کو مارنے کے بعد ہم اپنے اپنے راستے جدا کر لیں گے۔ نہ تم میرے راستے میں آؤ گے اور نہ ہی میں۔ ایک پل کے لیے اس نے جینا کو گھورا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جینا کی گردن دبوچ لے، لیکن اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تمہارے ہاتھ کھولنے جا رہی ہوں۔ کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے زیان کو وارننگ دیتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ پھر ایک ایک کر کے اس کی تمام زنجیریں کھول دی گئیں۔ آخری زنجیر کھولتے ہوئے وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ وہ آزاد تھا۔ زیان اپنی جگہ پر کھڑا ہوا۔ اسے لگتا ہے میں یزین کو چھوڑ دوں گی اور اپنا راستہ الگ کر لوں گی۔ اس نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ ڈیمن کو مروانے کے بعد میں سب سے پہلے اسے یزین کی زندگی سے باہر نکالوں گی۔ میں یزین کی ہر ذل سے حفاظت کروں گی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ کر مسکرائی، پھر نظر اٹھا کر سیاہ چوغے والے شخص کو دیکھا۔ اسے لگتا ہے میں اس کی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا۔ ڈیمن کو مارنے کے بعد میرا اگلا شکار تم ہی ہو، جینا ایلیسڈر۔ تمہاری جان بخشنے کی غلطی میں نہیں کروں گا۔ وہ کھل کر مسکرایا، پھر نظر جھکا کر سرخ چوغے والی لڑکی کو دیکھا۔
اس وقت ان دونوں کی قسمت چاہتی تھی کہ وہ ایک ساتھ کام کریں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات کے 9 بجے ان کا جہاز ایڈنبرا لینڈ ہوا۔ ڈرائیور ایئرپورٹ کے باہر گاڑی لیے پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے جلدی جلدی آگے بڑھتے ہوئے دونوں سوٹ کیس اپنے ہاتھ میں تھامے، پھر گاڑی کی ڈگی کھول کر دونوں سوٹ کیس اس میں رکھے۔ آونا پچھلی نشست پر پہلے ہی جا کر بیٹھ چکی تھی۔ ڈیرن فرنٹ سیٹ پر براجمان تھا۔ سفر کافی خاموشی کے ساتھ بیت رہا تھا۔ اس نے ایک دو بار مڑ کر آونا کو دیکھا۔ آونا کافی گھبرائی ہوئی تھی، لیکن ڈیرن کو دیکھ کر وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ تم ٹھیک ہو؟ لہجہ نرم تھا۔ ہاں ہاں، وہ بس سفر کی وجہ سے تھک گئی ہوں، اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ واپس آگے مڑ گیا۔ ماضی کے کئی خطرناک مناظر آنکھوں کے آگے کسی فلم کی طرح چلنے لگے۔ ڈیرن کے چہرے پر تکلیف ابھری۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے ڈرا سہما کھڑا تھا۔ شاید رونے کی وجہ سے آنکھوں میں سرخی دوڑ رہی تھی۔ تم نے آج بائبل نہیں پڑھی؟ وہ ہاتھ میں لکڑی کا ڈنڈا تھامے کمرے کے چکر لگا رہے تھے۔ پھر وہ ادھیڑ عمر کا شخص ڈیرن کے پاس آیا اور ایک بار پھر سے اس کے دونوں ہاتھوں پر زور سے ڈنڈا مارا۔ ڈیرن کے دونوں ہاتھ پہلے ہی سرخ ہو رہے تھے۔ اب کی بار اس کے بائیں ہاتھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا، لیکن وہ درد کو برداشت کرتے ہوئے چپ چاپ کھڑا رہا۔ اس کی دبی دبی سسکیاں اس کے علاوہ کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ اس کے ڈیڈ کو شور شرابہ بالکل ناپسند تھا، اسی لیے وہ کھل کر درد سے چلا نہیں سکتا تھا۔ منظر تبدیل ہوا۔ وہ 12 سالہ ڈیرن اپنے گھر کی لائبریری میں بیٹھا تھا۔ کرسمس کے دن وہ چرچ جا کر دعا مانگنا بھول گیا تھا۔ پھر وہ پورا دن اپنے دوستوں کے ساتھ غائب رہا۔ مسٹر ناکس کا غصہ اس وقت آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ مذہبی لحاظ سے بے حد سخت مزاج تھے۔ ڈیرن بچپن سے ہی ان کی طرح مذہبی نہیں تھا، یہی باپ بیٹے کے درمیان وجہ اختلاف تھا۔ مسٹر نیکس ڈیرن کو اس کی کوتاہیوں پر یہ سوچ کر سخت سے سخت سزا دیتے تھے کہ شاید ان کا بیٹا بھی ان کی طرح مذہبی ہو جائے، لیکن ان کی ڈانٹ اور مار پیٹ کا ڈیرن پر الٹا اثر ہوتا گیا۔ تم پوری رات بیٹھ کر جیزس کو معافی نامہ لکھو گے۔ تم نے چرچ نہ جا کر انہیں ناراض کیا ہے، اب یہی تمہاری سزا ہے۔ وہ سختی اور نفرت کے ساتھ کہتے ہوئے لائبریری سے باہر نکلے، اور پھر پوری رات بیٹھ کر اس نے نہ جانے کتنی بار معافی نامہ لکھا تھا۔ ڈیرن کے ہاتھ تھک گئے تھے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ صبح ہونے سے پہلے اس کی انگلیاں ٹوٹ کر گر جائیں گی۔ اس کے موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے ٹپک کر کاغذ پر آ کر گرے۔ وہ بنا آواز کے پوری رات رویا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑا ہوا مزید بغاوت پر اتر آیا۔ اپنے باپ کی ضد میں وہ جان بوجھ کر اپنے مذہب کے خلاف حرکتیں کرتا۔ مسٹر نیکس کو اس کی یہ حرکتیں غصے کے مارے دیوانہ کر دیتی تھیں۔ پھر وہ بنا کچھ سوچے سمجھے پاگلوں کی طرح ڈیرن کو مارتے۔ اکثر تو مار اس قدر شدید ہوتی کہ اس کا جسم لہو لہان ہو جاتا۔ وہ کئی کئی دن تک اٹھ نہیں پاتا تھا، لیکن وہ درد کے مارے جسم میں اٹھتی ٹیسوں کو اندر ہی اندر گھٹ کر برداشت کرتا تھا۔ میں آپ کے حکم کا پابند نہیں ہوں، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے کہیں، وہ چلایا، مگر اس کے لہجے میں دبا دبا ڈر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ تم ہمارے گاڈ فادر کے ساتھ سیریا جاؤ گے، ادھر ڈرا یوروفس ہاؤس چرچ سے مذہبی تعلیم حاصل کرو گے، اور ساتھ میں وہیں کسی یونیورسٹی سے اپنی ڈگری مکمل کرو گے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کمرے کے آتش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں۔ مسٹر نیکس آتش دان کے پاس کھڑے آگ کو تک رہے تھے۔ ان کے اندر اس وقت لاوا پھوٹ رہا تھا۔ ڈیرن نے انہیں انکار کرنے کی ہمت کی بھی تو کیسے کی؟ میں نہیں جاؤں گا، میں کوئی آپ کا غلام نہیں ہوں، میں اب 18 سال کا ہو گیا ہوں، میں اپنے فیصلے خود لے سکتا ہوں ڈیڈ۔ اس نے بہت ساری ہمت اکٹھی کرتے ہوئے جلدی جلدی یہ 2 جملے ادا کیے۔ مسٹر نیکس کی پشت اس کی جانب تھی۔ وہ ان کے اندر لگی آگ کو دیکھ نہیں پایا۔ مسٹر نیکس غصے میں بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے آتش دان کے گرد لگا سریا اٹھایا اور واپس پلٹے۔ ڈیرن اپنا رخ دوسری جانب موڑ چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ڈیرن کے پاس آئے اور ڈیرن کے پلٹنے سے پہلے ہی انہوں نے سریا ڈیرن کی گردن کے پچھلے حصے پر رکھا۔ ڈیرن کی زوردار چیخ فضا میں بلند ہوئی۔
ہاں تم میرے غلام ہی ہو، میں جو چاہوں گا تم وہ ہی کرو گے۔ انہوں نے ڈیرن کی گردن حلق سے دبوچی، سریا مزید زور سے گردن کے ساتھ لگایا۔ اس کی چمڑی جل رہی تھی، سانسیں تھم گئی تھی، لیکن اس کے حلق سے کوئی دوسری آواز نہیں نکلی۔ میرے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، اور تمہاری حیثیت ایک غلام سے زیادہ کچھ نہیں۔ مت بھولو تمہاری ماں بھی میری غلام تھی، میں نے ترس کھا کر اس سے شادی کی تھی۔ بدلے میں اس نے مجھے کیا دیا؟ تم جیسی نافرمان اولاد۔ ڈیرن کی کمر پر لات مارتے ہوئے انہوں نے اسے نیچے فرش پر گرایا۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری رگوں میں میرا خون دوڑ رہا تھا۔ اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو اور میری نظروں کے آگے سے دور ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک اور لات ڈیرن کے سر پر ماری۔ ڈیرن تڑپتے ہوئے بنا کچھ بولے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر ایک نفرت بھری نگاہ اپنے ڈیڈ پر ڈالی۔ وہ بے بسی کے ساتھ آنسو بہا رہا تھا، اس کی گردن خون سے بھر گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے ڈیرن نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر اپنی گردن کے پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی گردن آج بھی اسی آگ میں سلگتے سریے میں جل رہی تھی۔ اسے یہ سب کیوں یاد آ رہا تھا؟ وہ یہ سب بہت پہلے ہی پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ اب کوئی اسے تڑپاتا یا سزا نہیں دیتا تھا، بلکہ اب وہ خود ایک جلاد تھا۔ وہ شیطان کا روپ اپنا چکا تھا۔ اس نے دنیا کے ہر مذہب سے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ ہر مذہب اسے کسی کے آگے جھکنے کا حکم دیتا تھا، اور کسی کے آگے جھکنا اسے اپنی توہین لگتی تھی۔ وہ دوسروں کو مختلف طریقوں سے تڑپاتا، تکلیف دیتا اور مارتا، کیونکہ اس طرح اسے اپنی طاقت کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ اس کا یہ یقین مزید پختہ ہو جاتا تھا کہ اصل میں کوئی خدا نہیں ہوتا، اور حاکم وہی بنتا ہے جس کے پاس دوسروں کو کچل دینے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ فون کی رنگنگ سن کر وہ ہوش میں واپس آیا، پھر وہ فون کان سے لگاتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ لڑکی مل گئی ہے، میں اسے ولمورت لے کر جا رہا ہوں۔ اس نے ایک نظر سامنے کھڑی جینا پر نظر ڈالی۔ ڈیرن کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے فون کاٹ دیا، پھر ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے کوٹ کی جیب میں ہاتھ پھیرا۔ جب اس نے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ وہ کافی دیر اس انگوٹھی کو گھورتا رہا۔ سرمئی آنکھ نگینے کی طرح انگوٹھی میں جڑی تھی۔ اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں چڑھائی، پھر مسکرایا۔ اولڈ ٹاؤن کی طرف گاڑی موڑ لو، ہم پہلے وہاں جائیں گے۔ اولڈ ٹاؤن کا سنتے ہی آؤنا کا دل مزید زور سے دھڑکنے لگا۔ ان دونوں کے بڑھتے قدم ولمورت کے سامنے آ کر تھم گئے۔ وہ سرخ چوغے والی لڑکی سیاہ چوغے والے لڑکے کے ساتھ کھڑی اس قلعے کو تکنے لگی۔ دونوں کے چوغے کندھوں سے ہوتے ہوئے زمین تک پہنچ رہے تھے۔ سیاہ سلاخ دار بے حد وسیع گیٹ کھلا پڑا تھا۔ قلعے کے بڑے بڑے میناروں پر ریون کے جھنڈ بیٹھے تھے۔ سرخ آسمان سیاہی میں ڈوبے قلعے کے گرد گھیرا کیے ہوئے تھا۔ موسم خراب ہو رہا تھا، عنقریب بہت بڑا طوفان آنے والا تھا۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے، تیز آندھی میں اڑتی مٹی کے باعث ارد گرد کا منظر دھندلا رہا تھا۔ وہ دونوں گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ جینا نے اپنے سرخ چوغے کا ہوڈ اتارا۔ اس نے ہاتھوں میں دستانے پہنے تھے۔ سامنے کئی قبروں کی تختیاں لگی تھیں، کئی انسانی ڈھانچے مٹی کے اندر سے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ چلتا شخص کسی پریشانی سے دوچار تھا۔ وہ بار بار جینا کی جانب دیکھتا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا، پھر رک جاتا۔ کوئی پریشانی ہے؟ وہ بنا اس کی جانب دیکھے بولی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اوکے، اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھی۔ زیان نے اسے روکنا چاہا، لیکن پھر وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ تم ایسے میرے ساتھ اندر نہیں جا سکتی۔ اس کی آواز پر وہ رک گئی۔ تمہیں بے ہوشی کا ناٹک کرنا ہوگا۔ اس کا سیاہ چوغا ہوا میں لہرا رہا تھا، مگر ہوڈ اپنی جگہ ٹکا ہوا تھا۔ اور یہ بے ہوشی کے ناٹک میں چلوں گی کیسے؟ تم چل کر نہیں جاؤ گی، میں تمہیں اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر جینا کے ماتھے میں 3 بل پڑ گئے۔ اس نے ابرو اٹھاتے ہوئے زیان کی جانب دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کرنا، اس نے سختی سے کہا۔
مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہیں ہاتھ لگانے کا. تم اس طرح ٹہل ٹہل کر میرے ساتھ اندر جاؤ گی تو کسی کو بھی شک ہو سکتا ہے. اگر کسی کو اغوا کیا جائے تو وہ تمہاری طرح ہنسی خوشی چل کر نہیں جاتا. اس نے وضاحت دی. وہ کب سے وضاحتیں دینے لگا؟ جس کو جو لگتا ہے لگنے دو. ہم ادھر ڈیمن کو مارنے آئے ہیں تو بس اسی پر دھیان دو. کہ تم ہر بات میں اتنی بحث کیوں کرتی ہو؟ زبان چلانے کے علاوہ کبھی دماغ بھی چلا لیا کرو. وہ غصے میں ہلکا ہلکا چلاتے ہوئے اس کے قریب آیا. پھر جینا کا بازو پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا. وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن زیان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا. چپ، بالکل چپ. مجھے غصہ مت دلانا. یہ نہ ہو کہ میں تمہیں مار کر یہیں گاڑ دوں. وہ اتنی زور سے چلایا کہ جینا کی چلتی زبان کو تالا لگ گیا. زیان تھوڑا سا جھکا، پھر اپنا ایک بازو جینا کی کمر کے گرد لپیٹا اور دوسرا اس کے گھٹنوں کے گرد. وہ واپس کھڑا ہوا تو اس نے جینا کو تھام رکھا تھا. Now it's show time. وہ اپنا نچلا ہونٹ دبائے مسکرایا. جینا آنکھیں بند کیے بے ہوشی کر ڈرامہ کرنے لگی. وہ قلعے کے اندرونی دروازے سے ہال میں داخل ہوا. جینا کا چہرہ ہوڈ میں ڈھکا ہوا تھا مگر وہ بآسانی سب سن سکتی تھی. وہ کسی آدمی سے بات کر رہا تھا. سب لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ اندر موجود تمام لوگ ایک ہی سمت جا رہے تھے. بارش آنے والی ہے. اوپر والے سارے کمرے بارش کے پانی سے بھر جاتے ہیں اور نیچے کا پورشن باس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا. اس لیے آج سب تہ خانے میں گزاریں گے. دھیان رہے آج کوئی اوپر نہ آئے. وہ ولیم کے قریب آیا، پھر اس کے کان میں آہستہ سے بولا. ولیم نے اس بات میں سر ہلا دیا. اب اس کے قدم ڈیمن کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے. اندر آ کر اس نے جینا کو میز پر لٹایا. کوئی بھی حرکت مت کرنا. جب تک ڈیمن نہیں آ جاتا اسی طرح اپنا ناٹک جاری رکھو. ہماری ایک غلطی اور سب ختم. اس نے جینا کے کان میں سرگوشی کی. اس نے بس سر ہلا دیا. وہ آتش دان کے پاس رکھے صوفے پر آ کر بیٹھا. پھر اس نے لکڑیوں میں آگ جلائی. اب وہ اس جلتی آگ میں اپنے ہاتھ سینک رہا تھا. جنگل کے درمیان میں پہنچ کر ڈیرے نے گاڑی روکنے کا کہا. گاڑی اس کے حکم کے مطابق روک دی گئی. تم میڈم کو لے کر گھر واپس جاؤ. اس نے ایک نظر گھما کر آؤنا کو دیکھا. وہ مسکرایا، پھر بنا کچھ بولے گاڑی سے اترا. آؤنا نے سکھ کی سانس لی. وہ اسے دور جاتے دیکھ سکتی تھی. چند لمحوں بعد وہ جنگل کے اندھیرے میں غائب ہو گیا. ڈرائیور نے واپس گاڑی اسٹارٹ کی. آؤنا نے بہت سا تھوک نگلا، پھر اپنا ہاتھ پرس کے اندر ڈالا. تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں چاقو تھا. اس نے ڈرائیور کی جانب دیکھا. قدرت نے اسے موقع دیا تھا. وہ شیطان کی قید سے آزاد ہو سکتی تھی. اسے بس تھوڑی سی ہمت دکھانی تھی. گھبراہٹ کے مارے اسے پسینے آنے لگے. اس نے مضبوطی کے ساتھ چاقو ہاتھ میں تھاما، پھر بنا کچھ کہے چاقو ڈرائیور کی جانب بڑھایا. برق رفتاری کے ساتھ چاقو ڈرائیور کے کندھے پر آ کر لگا. وہ درد سے دہاڑا. آونا نے آگے بڑھ کر جلدی سے گاڑی ان لاک کی. ڈرائیور کی سفید شرٹ خون میں لت پت ہو رہی تھی. آونا گاڑی سے فوراً نیچے اتری. وہ کس سمت بھاگ رہی تھی، وہ کہاں جا رہی تھی، وہ کچھ نہیں جانتی تھی. لیکن اس وقت اس کا کہیں چھپنا ضروری تھا. اس کا اندازہ تھا کہ ڈرائیور سب سے پہلے ڈیرن کو کال کرے گا اور وہ اسے چند منٹوں میں ہی ڈھونڈ نکالے گا. وہ بس اندھا دھند بھاگے گئی. ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے. وہ اس گھنے جنگل میں کھو چکی تھی. تو یہاں ختم کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ کو. اور آج کی ایپیسوڈ ایز پریویس ایپیسوڈز بہت ہی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی. اور اس ایپیسوڈ میں زیان جو ہے وہ ہوش میں آ چکا ہے اور بڑا ہی ڈھیٹ ثابت ہوا ہے. مگر جینا نے بھی پہلے سے پوری تیاری کی ہوئی تھی اور بالآخر زیان کو اس نے منوا کر ہی چھوڑا کہ وہ ڈیمن کو قتل کرنے میں اس کی مدد کرے گا. اب یہاں لگتا ہے کہ جیسے جینا نے سوچا ہوا ہے کہ وہ زیان کو دھوکہ دے گی، مینز وہ زیان کو یزین کی زندگی سے باہر نکالے گی، اسی طرح زیان نے بھی سوچا ہوا ہے کہ ڈیمن کے قتل کے بعد وہ جینا کو نہیں چھوڑے گا. تو اگین دونوں کی رائیولری تو ساتھ ہی چل رہی ہے اور آؤنا بھی فرار ہو چکی ہے. اور ہمیں ڈیمن کی بھی کچھ پریویس ہسٹری پتہ چلی کہ وہ اتنا
साइकोपैथ क्यों है, क्या मसला था उसके साथ, तो वो भी कुछ सामने दिखाई दिया। लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो रही डेमन के कैरेक्टर से, कि वो बिल्कुल ही पागल हो चुका हुआ है इस वक्त और हर एक के साथ वो वही कुछ कर रहा है, बल्कि उससे भी ज़्यादा कर रहा है जो उसके साथ हुआ। अब देखते हैं आगे होता क्या है, क्या जैना और जियान डेमन को कत्ल करने में कामयाब हो जाएंगे और क्या आउना फरार हासिल कर पाएगी। आपका क्या ख्याल है, क्या ऐसा हो पाएगा, क्या इस अटेम्प्ट में डेमन जो है वो कत्ल हो जाएगा, या उसे पहले ही कुछ आइडिया है इस बारे में कि जियान उसे धोखा देने जा रहा है। आप अपनी राय मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का और इस बात का कि आप मुझे क्या बताते हैं इस बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।